مقبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کی برکت سے ہم تمام کو دین کی، دنیا کی، آخرت کی بھلائیاں، نعمتیں، خوشیاں عطا فرمائے۔ بھائی محمد رافع بھی ماشاءاللہ رونق افروز ہیں، اور میں ان کی شادی کی نعت خوانی میں تو جا سکا تھا کہ ایسے مہینے میں انہوں نے ہفتے کو اپنا ولیمہ رکھ لیا کہ میرے لیے ممکن نہیں تھا ان کے جانا، لیکن بہرحال ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ کیونکہ جس طرح یہ دیکھ رہے تھے میرے لیے نعت پڑھنا مشکل ہو جاتا تو یہ اس دیوار کو گرانا لازمی تھا میرے لیے بھائی، اس لیے کہنا لازمی تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے ان کو خوش و خرم رکھے اور آسانیاں، برکتیں، رحمتیں ان کا مقدر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش و خرم رکھے، ہم سب کو خوبصورت، بہترین، خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرمائے، گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ تمام احباب درود پاک پیش کر لیجئے مل کر، صلی اللہ علیہ یا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش بادل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا۔ جو بندہ پہلی بار اللہ کے در پہ جاتا ہے سارے ایسے لگتا ہے کہ رحمت کے حصار نے لے لیا۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، باعمر لکھ دے آنا مقدر، ہر سال کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے
کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا، یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میرے سرکار سے، صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا، میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، دنیا کہنے لگی
گنج تن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں، میرے نبی کی ہے شان والا، بڑا سخی ہے مدینے والا، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ مہربانی حضور کی ہے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو۔ ایک کلام انشاءاللہ وہ پیش کریں گے۔ جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے، میں ایک ٹریول ایجنٹ سے پوچھا جو آپ کے پاس سے لوگ حج پہ عمرے پہ جاتے ہیں زیادہ تر لوگ کون ہوتے ہیں، تو کہنے لگا 80-85% لوگ غریب ہوتے ہیں جو حج پہ عمرے پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، کہنے لگے کہ ایک ٹھیلے والا ریڑی لگانے والا شخص حج پر جا رہا تھا، کسی کو اطلاع ملی تو حیران کہ یار ایسے حالات میں، ایسی مہنگائی میں وہ فلاں ریڑی والا جو ہے ٹھیلے والا وہ حج پہ جا رہا ہے۔ بندہ حسرت میں اور حیرت میں اور رشک میں مبتلا ہوا اور جا کے اس سے پتہ نہیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے پوچھا، یار تم حج پہ جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں حج پہ جا رہا ہوں الحمدللہ۔ یار تم تو ٹھیلا لگا دو، تم حج پہ جا رہے ہو؟
کہنا ٹھیلا میں لگاتا ہوں، جو بلا رہے وہ تو نہیں لگاتا، جو بلا رہے وہ تو نہیں لگاتا۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ حضور کی یاد میں جب محفل میں آتے ہیں، مدینے کا ذکر ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس قاری صاحب کے کلام میں ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، جیسے قاری صاحب پڑھیں گے لوگوں کی آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل کا، اشک آ جاتے ہیں لوگوں کے آنکھوں میں۔ تو یہ تمام جو کلام ہیں قاری صاحب کے، جو حضور کی محبت پیدا کرتے ہیں، مدینے والے کی محبت پیدا کرتے ہیں، تو یہ کوئی تو بات ہے نا، لوگ تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، اور پھر جب روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو بلاوا بھی آ جاتا ہے۔ جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے، ہو پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ تیری یہ خوشی بھی عظیم ہے، تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے، تو نبی سے کتنا قریب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، صلو علیہ وآلہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے کہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا گھر میرا رنگ جانے
آتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ کلام جس کا حکم مل رہا ہے قصیدہ برد شریف، یہ جو سب سے پہلے اس شخصیت نے پڑھا وہ ہمارے درمیان رونق افروز ہے، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، اللہ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ اور ان کے ہی ہم نے پتہ نہیں کتنے کلام پڑھ پڑھ کر نعت سن کر اور پڑھ کر نعت سننا، نعت پڑھنا سیکھا ہے۔ تو قصیدہ برد شریف حضرت ہی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میں کچھ منظوم ترجمہ انشاءاللہ، بس میں منظوم ترجمہ اس کا جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ قصیدہ برد شریف کے جو اشعار ہیں وہ حضرت ہی پیش کریں گے۔ تو حضور کی ولادت و سیرت سے متعلق اشعار میں ملا کے پیش کر رہا ہوں، آپ احباب اس میں شامل ہو جائیے گا۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جن کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی، یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، شہ ہر کو سرا تشریف لے آئے۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، مکھ
جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے۔ خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی مختار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو آقا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو آقا، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ، المصطفى المرتضى حسنین بی بی فاطمہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج
زلہار لہنا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی میرا نبی ہے کس درجہ، زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و عظمت، وہ محسنو محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی، میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان بیان کی جا رہی تھی کہ میں کھڑا ہو گیا اور مجھے ایک کیفیت ہو گئی۔ مقرر نے کہا مجمع سے کہ جو اشرفی صاحب کو کیفیت ہوئی ہے کاش آپ کو بھی ہو جائے۔ تو بھائی کو جو اس وقت کیفیت ہو رہی ہے نا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے۔ کسی کو حضور کی محبت میں جھومتا دیکھے نا، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خوشی جھمائے رکھے۔ وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ
ذات جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں نبی میرا نبی ہے۔ آخر میں دو تین بند پیش کر رہا ہوں اس کلام کے، جس کے لیے ہمارے بھائی نے باہر کہا، ارباز بھائی زہیب بھائی نے کافی دفعہ رابطہ کیا، نمبر سیو نہیں تھا میرے پاس، اور ایسے ایام میں رابطہ کیا میں پاکستان میں بھی نہیں تھا، تو بہرحال زہیب بھائی نے، ولید بھائی نے، بھائی خاور نے بھی آپ ہی کا میسج مجھے فارورڈ کیا، اور قاری محسن نے بھی میرے خیال سے ان سے بھی، تو ماشاءاللہ الحمدللہ اب نمبر بھی سیو کر لیں گے انشاءاللہ، تاکہ پھر وہ اس طرح کی پریشانی نہ ہو۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ اب میں جو کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دیکھیں ہماری زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، وہ احباب جن کی زندگی 40 سال سے اوپر ہو گئی ہے، جو جس کو ایک اچھی عمر کہا جاتا ہے، کہ اس کے بعد انسان کے اندر تبدیلی پھر کم ہی رونما ہوتی ہے 40 سال کی عمر کے بعد، ایک انسان اس میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے انسان کے اندر۔ ہماری زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی کبھار ایسے مسائل، پریشانیاں اور انتہائی تکلیف کے عالم میں بندہ چلا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے نا باندھ کر گہرے سمندر میں اندھیری رات میں کسی بڑے پتھر کے ساتھ، جس میں شارک گھوم رہی ہوں، پھینک دیا۔ ایسی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اور بچنے کا کوئی چانس ہوتا ہی نہیں ہے، مطلب فیل ہی ایسا لگتا ہے بس اب جو معاملات ہو رہے ہیں نا، اب زندگی اکثر تبدیل ہو جائے گی اور پتہ نہیں پھر کیا ہوگا زندگی کے اندر۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، بندے کو اپنی آغوش میں لیتی ہے، اس اندھیر سے، اس پریشانی والے عالم سے نکال کر ایسے پر نور ماحول میں لے جاتی ہے۔ یہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر خاص کرم ہے۔ ہمارے قاری صاحب جو ہیں، اللہ کریم ان کو سلامت رکھے، کیونکہ تشریف لا چکے، بس 2 بند پیش کر کے بس اجازت لوں گا آپ سے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یا رب، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ کلام میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، دبئی میں تھا میں، اور پہلی بار وہ لائیو ٹرانسمیشن تھی 27ویں شب کی، اور اس وقت ظاہر سی بات ہے وہ عمر بھی کم تھی اور کوئی تجربہ نہیں تھا، ایک خوف ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے سامنے پڑھنا ہے۔ کیا خوف تھا؟ ٹیلی ویژن پہ آئے گا، جیو ٹیلی ویژن پہ جو سب سے پہلے یہ میں نے پڑھا تھا 2007 میں غالباً، تو میں قاری صاحب کے پاس بیٹھ گیا جا کے، ریڈیسن ہوٹل تھا دبئی میں نے کہا قاری صاحب یہ پڑھنا ہے، قاری صاحب نے کہا یہ کلام کیا ہے، اس پہ غور کرو۔ میں نے کہا توبہ، کس کے حضور ہے؟ میں نے کہا اللہ کے حضور ہے۔ کہا اس کیفیت کے ساتھ پڑھو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یقین مانے، میں آپ کو بتاؤں، بالکل آج میں آن ایئر شاید پہلی بار کہہ رہا ہوں یہ بات، کہ جب یہ کلام میں نے پڑھا تھا نا، اس کے پڑھنے سے 1 منٹ پہلے کا محمود الحسن اشرفی دنیاوی اعتبار سے ایک شہرت جو کہتے ہیں جس کو، اور اس کلام کے پڑھنے کے بعد ایک بہت بڑا فرق آیا، کیونکہ وہ بہت بڑی ٹرانسمیشن تھی اور پورے پاکستان اور جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، دنیا بھر میں اس پروگرام کو انتہائی طور پر دیکھا جاتا تھا اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قاری صاحب نے مجھے توجہ دلائی تھی کہ اس کلام کو اس کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب سوچیں، اب 27ویں شب ہو، اللہ کے حضور تمام لوگ اپنی کیفیات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ امجد صابری بھائی بیٹھے تھے سامنے، وہ اشکبار تھے، منظور روفی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ سارا پورا مجمع ہی وہ کیفیت، مجھ سمیت سب پر یہ کیفیت ہوئی تھی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاں سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو۔
تو تو ہے قدیم میں ادنا حقیر سہی تو تو ہے عظیم توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو ہم سب کی توبہ قبول ہو آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم میرا پڑھنا آپ احباب کا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے سبحان اللہ جناب محترم بھائی الحاج محمود الحسن شفیع اپنے مخصوص دلنشین انداز میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے اللہ رب العالمین آپ کا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ کے علم میں عمل میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مزید برکت عطا فرمائے ایک بار اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے نعروں کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے شروع سے لے کے آخر تک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آپ احباب تھوڑا آگے تشریف لے کے آ جائیں آگے کافی جگہ خالی ہے جتنا مل کے بیٹھیں گے اتنا سننے میں انشاءاللہ تعالی لطف آئے گا جیسے ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب جیسے ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب آؤ ہم بھی مل جائیں سب نام محمد کے سبب الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان پاکستان کا فخر پاکستان کی شان ایک ایسا عظیم نام جنہیں الحمدللہ اللہ رب العالمین نے سرکار علیہ السلام کے ذکر کے طفیل پوری دنیا میں بڑی عزتوں سے نوازا حکومت پاکستان کی جانب سے الحمدللہ آپ کو صدارتی تمغہ امتیاز کا ایوارڈ بھی الحمدللہ آپ کو ملا ہے اور اللہ رب العالمین کے بہت کرم آپ کے اوپر ہے اور سب سے بڑا کرم کہ روزہ رسول کی جو جالی مبارک ہے اس کے اندر جانے کا آپ کو شرف حاصل ہوا ہے ایک بار محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان انتہائی محترم واجب الاحترام عالمی شہرت یافتہ ثنا خواہ ہر دل عزیز ثنا خواہ جناب محترم الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب تشریف فرما ہوئے دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اللہ رب العالمین آپ کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ کی عمر میں اللہ رب العالمین مزید برکت عطا فرمائے ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر اور لوگ پوچھتے ہیں ذکر نبی سے کیا ملتا ہے لوگ پوچھتے ہیں ذکر نبی سے کیا ملتا ہے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے اور نصیب کیسا بھی ہو محمد پر درود پڑھ کر پھر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو محمد پر درود پڑھ کر پھر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑتے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑتے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے